بالله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معزز سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ کچھ عرض معروض کرنے سے قبل آقا نامدار مدنی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید کون و مقام مالک دو جہاں، حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ تشریف پڑھے بڑے آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بنایا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کے نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. معزز سامعین، حاضرین نوجوان ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب
کا اس مسجد میں جمع ہونا، یا اللہ آمین، خطبہ وغیرہ سننا، تقریر واعظ نصیحت سننا، نماز پڑھنا قبول فرمائے، اور اسی جمعہ کے صدقے طفیل پروردگار عالم ہم سب کی زندگیاں روشن فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج تقریباً 2 مہینے سے مدرسے میں ایک خبر پہنچ رہی تھی کہ حضرت اس موضوع پہ کچھ گفتگو کرے۔ کچھ نوجوانوں کی طرف سے بھی خط گیا، کچھ ہمارے بزرگ بھی تھے، تو میں کوشش کرتا تھا کہ کبھی نہ کبھی اس پر بولوں گا، لیکن آج بولنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں اس موضوع پر کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر 1-2 مہینہ بعد ہماری آپ کی ملاقات ہو گئی۔ پتہ نہیں زندگی رہے یا نہ رہے، لیکن خاص موضوع نکاح کے تعلقات سے کچھ فرمائش ہوئی تھی، انشاءاللہ اسی پر میں کوشش کروں گا کہ اپنے علم کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، اور امید قوی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق یا اللہ دے۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی من پسند عورتوں سے نکاح کیا کرو جو تمہیں بھائے، جو تمہیں بھائے، تمہیں اچھی لگے، اس سے تم نکاح کیا کرو، 1 1 2 2 3 3 4 4۔ ترجمہ کے اندر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اپنی من پسند عورتوں سے نکاح کیا کرو جو تمہیں بھائے، 2 2 3 3 4 4، یعنی نکاح کرنے کی جو آخری حد ہے 4 ہے۔ اب 4 سے زیادہ اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو قرآن پاک کا خلاف کر رہا ہے، 4 سے زیادہ کوئی بیویاں اپنے پاس رکھ رہا ہے تو حدیث مصطفیٰ کے خلاف، 4 سے زیادہ کوئی نکاح کرتا ہے تو بزرگان دین کے طریقے کے خلاف وہ کر رہا ہے، لہٰذا ایسا انسان مومن تو نہیں ہو سکتا، منافق ضرور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر تم صاحب ثروت ہو، اگر تمہارے پاس مال ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، تو تم 4 نکاح کر سکتے ہو، مگر اس سے ہرگز یہ مطلب نہ نکالے کہ 4 نکاح ہر ایک انسان کے لیے کرنے کی اجازت ہے، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے پاس مال کثیر ہو، جس کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، کہ وہ ایک عورت نے 4 4 رکھ سکتا ہے، تب 4 نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ یاد رکھنا جو ایک کو ہی صحیح سے نہیں کھلا سکتا ہے تو دوسرا کرنا اس کے لیے حرام ہے، جو دوسرے کو نہیں کھلا سکتا تو تیسرا کرنا اس کے لیے حرام ہے، جو تیسرے کو نہیں کھلا سکتا چوتھا کرنا اس پر حرام ہے۔ اگر کوئی 4 نکاح کرتا بھی ہے تو اس پر 4 کے ساتھ برابری کرنا، 4 کے ساتھ حقوق میں برابری کرنا، 4 کا ادب کرنا، 4 کا جو حصہ ہے برابر کرنا، یہاں تک کہ اپنا خاوند اگر بیوی کے پاس وقت بھی گزارے گا تو اس میں برابری کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر برابری کا خیال نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے نکاح 1 سے زیادہ کرنا حرام ہے۔ اپنی من پسند لڑکیوں سے نکاح کیا کرو، اس سے ہمارے نوجوان یہ میسج لیتے ہیں، ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے اپنی من پسند عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں بھائے، تو وہ سوچتے ہیں باپ جائے بھاڑ میں، بھائی جائے بھاڑ میں، چچا جائے بھاڑ میں، اپنی پسند کو لے کے بھاگو۔ یہ وہ قرآن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن پاک یہ آیت مطلق ہے، اور فقہاء کرام نے اس کا قاعدہ یوں بنایا، المطلق یجری علی الاطلاق، کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوا کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ مطلق ہے کہ جو تمہیں پسند آئے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ اختیار صرف آپ ہی کو دیا گیا ہے،
بلکہ بیٹے کا مربی باپ کو بنایا گیا ہے، بیٹے کے شب و روز کا مالک باپ کو بنایا گیا ہے، بیٹے کے ہر قول و فعل کا مالک باپ کو بنایا گیا ہے، بیٹے کی جوانی اور بیٹے کی اخراجات، بیٹے کی خرچ کمائی کا مالک باپ کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں بیٹی کی بھی رضا ہونا چاہیے اور باپ کا بھی رضا ہونا چاہیے۔ باپ کو چاہیے نکاح کرنے سے پہلے کہ بیٹا ایک نظر تو دیکھ لے، اگر بیٹا کو پسند آ جائے پھر باپ کو بھی پسند آنا ضروری ہے، باپ کو بھی باپ کے بھی دل میں آنا ضروری ہے۔ جب دونوں کی رضامندی سے نکاح ہوتی ہے وہی نکاح کامیاب ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، لہذا اطلاق میں باپ بھی آتا ہے، اطلاق میں دادا بھی آتے ہیں، اطلاق میں جو ہے چاچا بھی آتے ہیں، لہذا ان افراد کو شامل کر کے اپنی من پسند عورتوں سے نکاح کرنے کا قرآن پاک نے حکم دیا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان نے ان کا مطلب ہی کچھ الگ کر دیا ہے، اس کا معاملہ ہی کچھ پلٹ چکا ہے کہ قرآن کہتا ہے بھائی قرآن کا فلسفہ سمجھو، ایک حکم عام ہوتا ہے اور ایک حکم خاص ہوتا ہے، اور قرآن کے اندر جو حکم خاص ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ ایا کے ذریعے سے کلام فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت صرف اللہ کی جائے گی، مدد صرف اللہ سے مانگا جائے گا، بندوں کی مدد اللہ ہی کرتا ہے، عبادت اللہ ہی لائق عبادت ہے، مستحق عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ لیکن یہ آیت مطلق نہیں ہے، یہ آیت خاص ہے۔ ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ خاص ہے؟ تو اس سے پہلے نعبدو نستعین سے پہلے ایا لگا ہوا ہے۔ یہ عربی گرامر کے اندر جب کوئی چیز کسی ذات کے لیے خاص ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ ایا کے ذریعے خطاب فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا اب عبادت میں باپ کی نہ سنی جائے گی، اللہ کی سجدہ کرنے میں دادا کا نہ سنا جائے گا، اللہ کو پوجنے میں ماں کا نہ مانا جائے گا، میری ماں منع کرے یا ہاں میرا باپ اللہ کی عبادت سے خوش ہو یا نہ خوش ہو، یہ اللہ کی عبادت خاص ہے۔ اللہ نے اس آیت کو عام نہیں رکھا ہے، لہذا اس میں کسی کی ضرورت نہیں ہے باپ عبادت کرنے بولے یا نہ بولے، باپ نماز پڑھنے بولے یا نہ بولے، باپ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے منع کرے یا بولے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بندے کی شان یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا بغیر کسی کے کہنے سے، رب کی عبادت کروں گا بغیر کسی کے روکنے سے۔ اللہ کی عبادت خاص ہے۔ یہاں آیت کے اندر اللہ نے ایا خاص کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس جگہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء میں اللہ نے لفظ ایا کا انتخاب نہ فرمایا، تو معلوم ہوا یہ آیت عام ہے، اور عام کے اندر باپ بھی شامل ہوتا ہے، عام کے اندر دادا بھی شامل ہوتا ہے، عام میں جو ہے بھائی بھی شامل ہوتے ہیں، بڑے بھائی، عام میں چچا بھی شامل ہوتے ہیں۔ لہذا نوجوانوں یہاں سے میسج لو، اپنے بھی پسند کر لیا کرو اور اپنے باپ کو بھی پسند کروا دیا کرو۔ جب باپ کی پسند آپ کی پسند مل کر نکاح ہوگا نا وہی نکاح کامیاب ہوتا ہے، ورنہ یاد رکھنا ماں باپ کو جلا کر کے اگر آپ نکاح کرو گے تو یہ ڈوری کبھی نہ کبھی زندگی کے راستے میں، زندگی کی پٹری میں پلٹ سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے۔ اور نکاح النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا نبی پاک فرماتے میرا سنت ہے، جو اس سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ لیکن نکاح کتنی سال میں کیا جائے، کتنے عمر میں نکاح کیا جائے، آج باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، 12 سال 15 سال کی عمر کا ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کی نکاح کرا دے، اور شریعت کے اس حکم پر جس دن ہمارا عمل ہو جائے گا نا ہمارا معاشرہ زنا سے پاک ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ جو ہے نا، ہماری بیٹیاں گھروں میں محفوظ ہوں گی، ہماری بچیاں گھروں میں محفوظ ہوگی، بہت سارے برائیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب تک نوکری بیٹے کی نہیں ملے گی نکاح نہیں کروائیں گے۔ اب بیٹا 35 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کے اندر خواہش نفس ہے، اس کے اندر جو نفسانیت ہے، اب بیٹا شپیان میں جا کے منہ مار رہا ہے، بیٹا لاہور میں جا کے منہ مار رہا ہے، بیٹا سری نگر میں منہ مار رہا ہے، بیٹا گاؤں سماج میں منہ مار رہا ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس جرم میں باپ بھی پکڑا جائے گا، اس جرم میں۔ اور ایک انسان کو ڈاؤٹ ہے کہ ابھی تو میرا بچہ کماتا ہی نہیں ہے، پریوار کو کیسے کھلائے گا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نکاح ہونے سے اللہ تبارک تعالیٰ روزی کو ڈبل کر دیتا ہے، رزق میں برکت کر دیتا ہے۔ یہ ہماری آپ کی سوچ ہے کہ نکاح کروائیں گے تو بیٹا پریشان ہوگا، نہیں نہیں،
جب شریعت کا حکم آ گیا، ہم نے سر خم تسلیم کر دیا تو میرا رب روزی دینے والا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ روزی کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے نکاح 12-15 سال بالغ جب ہو جائے تو شریعت کے نگاہ سے اس کی نکاح کر دینا چاہیے، بہت ساری برائیوں سے بچے رہیں گے۔ ایک تو چیز، اب جب نکاح بھی سمجھ گئے کہ نکاح کا حکم عام ہے، کتنے سال میں نکاح کرنا چاہیے، ہم نے یہ بھی سمجھ لیا، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے نکاح کیسے کریں، کیسی عورت کا انتخاب کرے، کیسی لڑکی کا انتخاب کرے، کیسی خاتون کا انتخاب کرے جس سے ہمارے بچے کی زندگی روشن ہو، جس سے ہمارے بچے کی مستقبل بنے، جس سے ہمارے بچے کا جو ہے جیون ساتھی بنے، ہمارے بچے کی زندگی سکھ کے ساتھ چلے، ہمارے بچے کو دکھ میں وہ ہمارے بچے کے ساتھ دے۔ آج ہم لڑکیوں کا انتخاب کرتے ہیں تو دولت کی وجہ سے انتخاب کرتے ہیں، آج ہم لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں بلڈنگ دیکھ کے انتخاب کرتے ہیں، آج ہم لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں خوبصورت دیکھ کر انتخاب کرتے ہیں۔ میرے پیارے ایسا نہ کیا کرو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اپنے بچوں کا نکاح کرو تو نکاح کرنے والی عورت کے اندر سب سے پہلی اگر کوئی چیز دیکھو تو اس کے اندر اس کا جو سیرت دیکھا کرو، سیرت۔ اب وہ سیرت کون سی؟ وہ سیرت جو کردار فاطمہ، وہ سیرت جو گفتار فاطمہ، وہ سیرت جو شعار فاطمہ ہو، اس کے اندر دیکھا کرو۔ پھر اگر سیرت آپ کو نہ ملے تو اس کے اندر دین دیکھا کرو، دین نہ ملے تب پھر اس کے اندر جو حسن دیکھا کرو، حسن نہ ملے تو پھر اس کے اندر جو ہے حسن نہ ملے تو لے مال ہی مال دیکھا کرو۔ مال کا درجہ اخیر میں آتا ہے، لیکن ہم نے مال کو مقدم کر دیا ہے، اسی لیے ہمارے نکاح زیادہ دن تک ٹکتا نہیں ہے، 1-2 سال کے اندر طلاق ہو جایا کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے نکاح کرو لحسنہ ولجمالہ ولمالہ ولسیرتہ، اس کی حسن کی وجہ سے نکاح کرو، اس کی مال کی وجہ سے نکاح کرو، اس کی سیرت کی وجہ سے نکاح کرو، اس کی دین کی وجہ سے نکاح کرو۔ لیکن مال کا جو نمبر آتا ہے سب سے اخیر میں آتا ہے کہ ان 4 چیزوں کو آپ نے ڈھونڈ لیا، جب نہیں ملا تب مجبور میں کیا کریں، مال کو ہی اختیار کریں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا طرز عمل یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مال پر ہی فوکس کرتے ہیں۔ ارے بھائی وہ مال اس کے باپ کا ہے، آپ کے بیٹے کو تھوڑا ملنے والا ہے، وہ مال اس کے باپ کا ہے، آپ کے بیٹے کو کیا ملنے والا ہے یا آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ تو نکاح ایسے کیا کرو۔ اب نکاح کے اندر ڈیمانڈ ہوتی ہے، بالکل سراسر ناجائز و حرام گناہ کام ہم کرتے ہیں، اور لڑکا ہمارا کما رہا ہے 10,000، ہم اس کی مہر کتنا باندھتے ہیں 5 لاکھ۔ لڑکا ہمارا کما رہا ہے 5,000، مسجد کا امام صاحب کا تنخواہ ہے 6,000، امام صاحب شادی کرنے جا رہا ہے تو 7 لاکھ کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے، پہلے اکاؤنٹ میں بھرو پھر نکاح کرو۔ یہ تو اپنی بیٹیوں کو بیچ رہے ہو بھائی، اپنی بچی کو تو بیچ رہے ہو۔ آؤ حدیث پاک کی روشنی میں پھر میں اپنی گفتگو کو آگے کروں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جیسی حسین کسی کی بیٹی نہیں تھی، میرے مصطفیٰ کی بیٹی جیسی پاکیزہ کسی کی بیٹی نہیں تھی، حضرت فاطمہ جیسی خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ جناب فاطمہ کا جب نکاح کا معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جنت کا جوڑا بھیجا تھا کہ اے محمد اپنی بیٹی کو یہ جوڑا پہنانا اور دلہن بنانا۔ نبی کی بیٹی جب بالغ ہوئی، نبی کی بیٹی بلوغیت تک پہنچی، کبھی جو ہے عمر فاروق کا رشتہ جا رہا ہے، کبھی عثمان غنی رشتہ لے کے جا رہے ہیں، کبھی ابو طلحہ رشتہ لے کے جا رہے ہیں، کبھی زبیر رشتہ لے کے جا رہے ہیں، اور ہر چاہ رہے تھے کہ نبی کی بیٹی ہماری نکاح میں آئے، ہر ایک صحابی چاہتے تھے۔ لیکن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع فرمایا کہ میں اس وقت تک نکاح اپنی بیٹی کا نہ کراؤں گا جب تک میرے رب کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے، جب تک میرا رب نہ بتا دے۔ لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وحی فرمائی کہ اے محبوب ہم نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ آسمان پر کر دیا ہے، لہٰذا تم زمین پر ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اب جب حضرت علی کو سارے صحابی کہتے ہیں یار مجھے بھی نبی نے دھتکار دیا، مجھے بھی دھتکار دیا، مجھے بھی منع کر دیا، علی تم جا کر کے بولو نکاح مانگ لو۔ علی کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیسے کھلاؤں گا؟ کیا نبی مجھے پسند کریں گے؟ کیا نبی مجھے قبول کریں گے؟ اتنے میں علی ڈرتے ہوئے نبی کے دروازے پر پہنچتے، دستک دیتے، نبی فرماتے علی اندر آؤ۔ جانے کے بعد کہتے تجھے فاطمہ سے نکاح۔ علی کی زبان پر وہ بات ہی رہ جاتی ہے، ادھر سے پار ہو تجھے فاطمہ سے نکاح کرنا۔ حضرت علی کہتے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مہر ادا کرنے کا پیسہ بھی میرے پاس نہیں ہے کہ مہر میں کیسے ادا کروں گا۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی آمدنی نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نکاح کیسے کروں گا، وہ بھی آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ یا رسول اللہ یہ خیانت ہوگی،
मैं निकाह नहीं करूँ। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे पास क्या है? मुस्तफ़ा हजरत अली ने फरमाया घोड़े की एक घोड़ा है, एक घोड़ा है, एक जेब तन है, कपड़े हैं जो मैं पहन करके जंग लड़ा करता हूँ, और 2-3 कटोरे हैं, बस इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया एक काम करो, घोड़ा भी तुम्हें काम देगा जंग लड़ने के लिए, घोड़े को मत बेचा करो। घोड़ा भी घोड़े पे बैठकर चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए काम आएगा, इसको भी मत बेचा करो। लिहाजा जो जिस्म का कपड़ा है ना, इसको बेच कर ले आओ। हजरत अली जाते हैं और उस्मान से सौदा करते हैं, कहे उस्मान मुझे ये जुब्बा बेचना है। हजरत उस्मान कहते वजह क्या है? कहा कि नबी ने जो है अपनी बेटी के साथ मेरा निकाह करवाना चाहता हूँ, मैं महर अदा करना चाहता हूँ। कहा ठीक है, इसकी कीमत क्या है? तो हजरत अली कहते हैं कि बस 5 दिरहम दे दो, ले लो। हजरत उस्मान कहते हैं 5 दिरहम नहीं, मैं आपको 10 दिरहम दूंगा। वो खरीदने वाले भी कौन थे? जनाब उस्मान थे। कहते हैं मैं तुम्हें 10 दिरहम दूंगा। हजरत उस्मान उनको 10 दिरहम देते हैं हाथ में, हजरत अली ले लेते हैं, अपनी कमीज अपना जुब्बा उतार कर उस्मान को देते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं अली तुमने जुब्बा बेच दिया? कहा मैंने बेच दिया, अब ये जुब्बा मेरा है, मैं इसका मालिक बन गया हूँ। कहा? फिर हजरत उस्मान ने वो जुब्बा अली को दे देते कि ये मेरे तरफ से अब तोहफा। हजरत अली को 10 दिरहम भी मिल गए और जो जुब्बा बेचा था वो तोहफे में फिर वापस मिल भी गया। नबी आए, हजरत अली नबी के पास आए, नबी ने फरमाया इसका 2 हिस्सा करो, एक हिस्से के जरिए से तुम जो अपने गांव के लोगों को वलीमा करके खिला दो, और इसका फिर इस आधे का 2 हिस्सा करो, यानी 2.5 दिरहम, ये मान लो 2.5 दिरहम, और 2.5 दिरहम का तुम महर अदा कर दो और फातिमा के साथ निकाह कर लो। बताओ कितना महर था? क्या 10 लाख का महर था? 50 लाख महर था? आज हम अपनी बेटियों का सौदा करते हैं, दामाद ढूंढते हैं तो प्रोफेसर होना चाहिए, और पता ये चलता है कि दामाद 1 साल के बाद बीवी के इस्मतों के साथ खेलता है, फिर जाकर किसी चौराहे में छोड़ देता है। उसको पता ही नहीं है बीवी क्या है, उसको पता ही नहीं बच्चे क्या है। जो अपनी माँ का नहीं हो सकता, आपकी बेटी का क्या होगा? हम दामाद का इंतखाब करते तो यही देख के इंतखाब करते, और महर कितना कि मिल जाएगा हमारी बेटी के जरिए से, दामाद नौकरी वाला है, 5 लाख तो मिल ही जाने। तो ये हजरत अली का निकाह हुआ। उसके बाद जब फातिमा को दुल्हन बनाया गया तो उतने में एक गरीब की बेटी आती है, गरीब बेटी की माँ आती है और नबी से दरियाफ्त करती है, मोहम्मद कल मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी को पहनाने का मेरे पास जोड़ा नहीं है, लिहाजा तुम्हारी बेटी की शादी आज है, मेरी बेटी की शादी कल है, मेरी बेटी को पहनाने का जोड़ा नहीं है। करीम आका ने जन्नती जोड़ा जो अल्लाह ने आसमान से भेजा था उस शख्स को दे देता है, जा अपनी बेटी को दुल्हन बना देना। और मेरे मुस्तफ़ा की बेटी तखीरे फातिमा, काली कमली वाले मुस्तफ़ा अपनी चादर में लेते हैं और अपनी चादर में लपेट कर फातिमा को दुल्हन बनाते हैं। बताओ ये था। अब हमने अब जरा गौर करो कि हम 5 लाख रुपया महर बांधे, कि इमाम साहब का 10,000 सैलरी है, 5 लाख का महर बांध दिया, हम सोचते अदा तो करना ही नहीं है, चलो प्यार मोहब्बत से मना लेंगे। बहुत बड़ा हिसाब है, बहुत बड़ा हिसाब है। याद रखना हमारे बच्चे नेक क्यों नहीं हो रहे, नेक क्यों नहीं हो रहे, उसकी वजह हदीस पाक है कि अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व अंतुम लिबासुल लहुन अंतुम लिबासुल लहुन व लहुन लिबासुल लहुन, औरतें तुम्हारी लिबास है, तुम औरत की लिबास हो। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे आदम को इतनी बड़ी कायनात में भेजा, जनाबे आदम को जो है ना एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सी हाल, उनको अकेलापन महसूस हुआ। हजरत आदम को जब दुनिया में भेजा, इतनी बड़ी कायनात, उन्होंने सोची या अल्लाह इतनी बड़ी कायनात है जिसमें कोई बंदा ही नहीं है, कोई इंसान ही नहीं देख रहा है, मौला तूने मुझे भेजा, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। वो परेशान होने लगे। हजरत आदम हमारे आपके बाप, गौर कीजिएगा हदीस पाक में कहते हैं, या रसूल अल्लाह इतनी बड़ी दुनिया में तूने मुझे भेजा तो मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, कोई है नहीं या अल्लाह, मेरा दिल तो नहीं लग रहा है, परवरदिगार अकेलापन है। तो अल्लाह ने जो है जिब्राइल को भेजा, कहा कि जाओ आदम की आंखों में नींद डालो। आदम की आंखों में जब नींद डाली गई तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल आप आदम की बाएं पिछली से हवा को पैदा करो। आदम की बाएं पिछली से हवा पैदा, हसीन और जमील हवा, खूबसूरत हवा पैदा। फिर कहा कि आदम की नींद को बाहर करो। जैसी आदम का नींद बाहर हुआ, देखने लगा यार ये तो खूबसूरत, मेरे बगल में एक औरत है। हजरत आदम ने उसको हाथ लगाना चाहा, हजरत आदम ने उसको
ہاتھ لگانا چاہا، رب کا حکم ہوا نہا یا آدم، خبردار آدم ہاتھ مت لگانا۔ پھر حضرت آدم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ یا اللہ تو نے تو کہا وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ وَلَهُنَّ لِبَاسٌ لَهُنْ، مولا عورتیں مرد کی لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ اب تک تو میں اکیلا تھا، اب میری بغل میں ایک حسینہ ہے، اب میں اسے تو چھو سکتا ہوں قرآن کی روشنی کے مطابق۔ میرے اللہ نے فرمایا آدم خبردار تو اس کو ہاتھ مت لگانا جب تک کہ تو اس سے نکاح نہ کر لے۔ کہا ٹھیک ہے نکاح کر لیتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے سارے فرشتوں کو جمع کیا، ان کی موجودگی میں میرے رب نے خود آدم کی نکاح کا خطبہ پڑھا اور آدم کے مہر میں درود پاک کو رکھا اور نکاح ہو گیا۔ پھر آدم نے ہاتھ لگانا چاہا، رب نے فرمایا نہا یا آدم، خبردار آدم تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پھر آدم نے کہا یا اللہ تو نے کہا تھا نکاح کر لو پھر تم ہاتھ لگا سکتے ہو، پروردگار اب کون سی کنڈیشن ہے؟ رب نے فرمایا بھی تو نے مہر ادا نہیں کیا ہے۔ کہا پروردگار میں مہر کیسے ادا کروں گا؟ میرے اللہ نے فرمایا میرے محمد پر ایک مرتبہ درود پڑھ لو، کیونکہ درود مہر میں رکھے ہو، درود پڑھ لو تب تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ آدم نے درود پڑھا، جناب ہوا کے پاس پھر گئے، پھر وہاں سے نسل انسانی پھیلی۔ جب تک مہر ادا نہیں کرو گے بیوی ہمارے لیے حلال ہی نہیں۔ آدم پر بھی روک لگایا جا رہا ہے، لیکن ہم اور آپ کتنے بدبخت انسان ہیں، بغیر مہر دیے 5 لاکھ باندھ دیتے ہیں، اب دے ہی نہیں پائیں گے تو کیا کریں گے؟ حرام کام کرتے اور اچھے اولاد کی امید رکھتے ہیں، ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے بروز محشر جب قائم ہوگا اللہ نے نوجوانوں کی، شادی شدہ لوگوں کا ایک قطار لگائے گا، اور اسی طرح جن کی مہر ادا نہیں ہوا ہے ان عورتوں کا قطار لگائے گا۔ قطار لگانے کے بعد جن کا مہر ادا نہیں ہوا ہے میرا اللہ اس شخص سے کہے گا اے مرد تو اس کی مہر ادا کر۔ ہم بتاؤ بروز محشر آپ کے پاس پیسہ رہے گا، روپے رہیں گے، مکان رہے گا، بلڈنگ رہے گی، بائک رہیں گے، کار رہے گا، فارچونر رہے گا، کیا ادا کرو گے؟ اس وقت تو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تو بندہ کہے گا پروردگار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں مہر کیسے ادا کروں گا؟ رب نے فرمایا اچھا میرے پاس ترکیب ہے، کیونکہ یہ حقوق العبد ہے، بیوی کا حق ہے۔ کہا کیا؟ تو اس بیوی سے کہے گا کہ تو اسے معاف کرتی ہے یا اس سے مہر لینا چاہتی ہے؟ نفسی کا عالم ہوگا نا بھائی، نیکی کا۔ کسی نے ایک عالم کو لوٹا دیا تو اس عالم کو ڈھونڈتا رہے گا کہ میں نے ان کو وضو پر پانی دیا تھا، ڈھونڈتا رہے گا، اس کو سب کو اپنی پڑی رہے گی، اور میں آپ کو پہچانوں گا تو بھاگ جاؤں گا یار اس نے ایک لوٹا پانی دیا تھا، نہیں تبھی نیکی مانگ لے گا، ہے نا؟ نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان جس طرح دریا میں غوطہ لگاتا ہے نا، پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ اپنے پسینہ میں غوطہ لگائے گا، زبان اتنی لمبی ہوگی کہ پیر تک آ کر زبان لٹک جائے گا پیاس سے، یہ حال ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو وہ عورت کہے گی پروردگار اس نے مجھے مہر تو دیا نہیں، میں لینا چاہتی ہوں۔ کہا کہ اس کے پاس تو کچھ نہیں، تم لوگے کیا؟ تو رب فرمائے گا اے شخص تمہارے پاس جتنی نیکیاں ہیں نا ساری نیکی مہر کے بدلے میں دے دو۔ سمجھ رہے نا؟ ساری نیکی اپنی بیوی کو دے دو، اب ساری نیکی دے دی جائے گی۔ تو اس میں ایک خاتون کھڑی ہوگی، کہے گی مولا میرا مہر تو اس سے بھی زیادہ تھا، میرا مہر تو اس سے بھی زیادہ تھا۔ اب رب فرمائے گا اے عورت اب تو تیرے شوہر کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے دے گی؟ اس وقت بیوی کو یہ نہیں کہ یہ میرا خاوند ہے ہمارے اوپر رحم کرے گی، اس وقت تو نفسی کا عالم ہوگا، سب کو بھول جائے گا۔ وہ کہے گی پروردگار میرے پاس جو گناہ ہے سب اس کو دے دیا جائے۔ اس کی ساری نیکی بیوی کے پاس، بیوی کے پاس جتنی گناہ تھے سارے گناہ مرد کے پاس، صرف مہر نہ ادا کرنے کی وجہ سے رب کا اعلان ہوگا اس نافرمان شوہر کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو، اور اس کی نیکیاں لے کر اس عورت کو پکڑو اور جنت میں ڈال دو۔ بتاؤ تو اس کی کسی کو فکر ہے؟ آج کہتے ہیں بچے نیک نہیں ہوتے، ابے تم نے زندگی بھر بیوی کے ساتھ حرام خوری کیا تو تمہارے بچے کہاں سے نیک ہوں گے؟ کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ تم نے اپنی بیوی، عورت کے اندر سب سے معزز چیز جو ہوتی ہے نا اس کی شرمگاہ ہوتی ہے، سب سے عزت والی چیز۔ عورت کتنا بے حیا ہو جائے مگر وہ اپنی شرمگاہ کو کسی سے نہیں دکھاتی ہے، کتنا ہی بے حیا عورت ہو جائے مگر شرمگاہ کو چھپا کے رکھتی ہے، لیکن تم اس کی شرمگاہ کے ساتھ ہو بھائی، اس کے ساتھ فائدہ لے رہے ہو، اس کے ساتھ نسل انسانی فائدہ آ رہا ہو، اور تم اسے دھوکہ دے رہے ہو، یہ کون سا حال ہے؟ اس لیے جتنی حیثیت ہو اتنا ہی مہر باندھا کرو۔ ہاں ٹھیک ہے زمانہ بدل گیا، 50,000 باندھ دو،
زمانہ بدل گیا، 20,000 کی 21,000 باندھو، یہ 5 لاکھ کا کون سا مہر ہے بھائی؟ اور ظلم بالا ہے ظلم، اس کے اوپر تو یہ ہے کہ ہم گاڑی لیں گے تمہاری بیٹی سے شادی کریں گے، تو ظلم بالا ہے ظلم کہ ہم شادی کریں گے تو بھائی پلنگ صوفے گدے تکیے یہ وہ، بھائی اپنے پیسے پہ کرو، دوسرے کا غلام کیوں بن رہے ہو، دوسرے کا محتاج کیوں بن رہے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ سے دینے والا رب کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی رب ہی نہیں ہے، رب ہی سب دیتا ہے۔ تم اس کی بیٹی سے شادی کر رہے ہو یا اس کی دہیز سے شادی کر رہے ہو، یہ ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے یہ۔ دہیز کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری بیٹی 2، حضرت عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کی 2 بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، ایک حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ اب اس پر یہ نہ سمجھ لینا کہ 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے، قرآن نے بین الاختین کو حرام فرمایا، لا تجمعوا بین الاختین، کہ 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ رکھ کب سکتے ہیں کہ ایک کا انتقال ہو جائے تب اپنی سالی سے کر سکتے ہو، لیکن یہاں تو بیوی رہتی، سالی بھی گھر والی بن جاتی ہے نا۔ آج نوجوان سالیوں کے ساتھ فیشن کرنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سالی کے لیے جیجا جی جہنم ہے، بھابھی کے لیے دیور جہنم ہے۔ آج بھابھی کیا کرے گی؟ شوہر کو چھوڑ دے گی، دیور کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھی باتیں بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مثالیں بھی آتی ہے ایسا۔ اس کے بعد میں جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو مفتی صاحب کے پاس فتویٰ لینے آتے ہیں، پھر توڑ موڑ کرنا شروع کرتے ہیں، کیوں حلالہ کریں گے، حلالہ کیوں کریں گے، یہ تو ہم پر جرم ہو رہا ہے، شریعت کا قانون۔ ارے یہ سب سے ذلیل ترین سزا ہے، اس لیے کہ غلطی کے بعد سزا جب تک نہیں بھگتو گے بھائی تب تک تو کام ہونے والا نہیں ہے۔ جب آپ نے گناہ کیا تو ذلیل ہونا پڑے گا، جب آپ نے جھوٹ بولا ہے تو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی بیٹی 2 عثمان کے پاس تھی، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا گیا۔ تو حضرت عثمان کے پاس سب سے پہلے حضرت رقیہ کا نکاح ہوا، کیوں ہوا؟ آپ دیکھو، ابو لہب کی بیٹے عتبہ حضرت رقیہ سے عتبہ نے شادی کیا تھا، اور عتیبہ نے حضرت زینب سے شادی کیا تھا، ام کلثوم سے۔ اب جب شادی ہو گئی تو نبی نے اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ حالت کفر میں تھے، ایمان کی حالت میں نہیں تھے، نبی نے نبوت کا اس وقت اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے نبی کی بیٹی ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں تھی۔ لیکن جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا، مصطفیٰ نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، لات و منات کی پوجا چھوڑ دو۔ جب یہ کہا تو ابو لہب کو برداشت نہیں ہوا۔ آج لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کرو، ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان ہو جائے۔ یہ لولی پاپ کسی اور کو کھلانا، یہ لولی پاپ کسی اور کو کھلانا، مکے میں رہ کر ابو جہل کافر ہے، مکے میں رہ کر ابو لہب کافر ہے، یہ لولی پاپ کسی اور کو کھلانا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جب مکے میں رہ کر نبی کے نگاہ کے سامنے میں رہ کر ابو جہل کافر ہے تو اس ہند کی زمین میں یا اس ایشیا کی زمین پر جو میرے مصطفیٰ کا غدار ہوگا ہم اسے کبھی مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور جو میرے مصطفیٰ کا وفادار ہوگا ہم کبھی اسے جو غیر مومن نہیں کہہ سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو نبی نے جب اعلان کیا تو ابو لہب کو غصہ آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا اپنے بیٹے کو تم محمد کی بیٹی کو چھوڑ دے، تم محمد کی بیٹی کو چھوڑ دو، طلاق دے دو، ورنہ نہیں تو میں تمہیں شہر بدر کر دوں گا، تجھے نکال دوں گا۔ لیکن وہ بدبخت دونوں بیٹی کو نبی کے پاس لے آئے، اور لے آنے کے بعد کہا کہ اے محمد میں تیری بیٹی کو تیرے منہ پہ مارتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جتنی تکلیف مجھے اس دن ہوئی نا اس سے زیادہ تکلیف کبھی ہوئی نہیں۔ بیٹی کس کو پیاری تھی، چھوڑ دیے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم سلط قلبم من عذاب النار، پروردگار تو ان پر جہنم کے کتوں میں سے کوئی ایک کتا نازل کر دے۔ دونوں بھائیوں نے نبی کی بیٹی کو چھوڑا۔ اب یہ ذرا سوچو کہ نبی کا تیور کیسا کیسا ہے۔ نبی کسی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، نبی کسی کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں، نبی کسی کے لیے روتے بھی ہیں، اور نبی کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو رد بھی نہیں ہوتا ہے۔ نبی کی بیٹیاں جب آ گئی وہ دونوں چلے گئے، اس کے بعد اخیر بہت لمبا واقعہ ہے، بس بتانا مقصد یہ ہے، اخیر میں ان دونوں کو شیر نے پھاڑ کر کھا لیا، عتبہ اور عتیبہ۔
اس کے بعد یہ نکاح حضرت عثمان وقتاً فوقتاً ایک بیٹی سے ہوئی، پھر ان کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ تو آج ہم 4 شادیاں کرتے ہیں تو پیسے کے لالچ میں، اگر نکاح کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ کسی بیوہ کا ہاتھ تھام لیں گے ہمیں ثواب ملے گا، کسی یتیم بچی کا ساتھ دیں گے ہمیں ثواب ملے گا، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ بیواؤں کے ساتھ کوئی نکاح کرنا نہیں چاہتا، یتیموں کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتا، طلاق شدہ کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ ارے آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، میرے نبی نے 11 شادیاں کی تھی۔ اب آپ کہو گے قرآن میں 4 ہے، مصطفیٰ نے 11 کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جس وقت قرآن کا یہ آیت نازل ہوا تھا اس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے 11 بیویاں تھیں۔ قرآن کی آیت جب نازل ہونے کے بعد مصطفیٰ نے اعلان فرمایا اب قرآن کا حکم ہے کہ 4 ہی بیویاں رکھ سکتے ہو۔ یہ خصوصیت میرے نبی کی تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے میرے مصطفیٰ کی کنواری بیویوں میں صرف حضرت عائشہ کی ذات تھی، باقی کوئی طلاق شدہ تھی، کوئی بیوہ تھی، کوئی 40 سالہ خدیجہ تھی، کوئی 35 سالہ میمونہ تھی، کوئی 36 سالہ ام سلمہ تھی۔ یہ نبی کی بیویوں کا حال ہے۔ اور دیکھو تو نبی کا پاک دامنی، دیکھو تو نبی کا نفس کتنا پاک اور کتنا ستھرا تھا۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ شخص ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کی اولاد جس سے ہونا تھا اس سے اولاد نہیں ہوا، 10 سالہ عائشہ سے کوئی اولاد نہیں، 35 سالہ ام سلمہ سے کوئی اولاد نہیں، 26 سالہ میمونہ سے کوئی اولاد نہیں، یہاں تک کہ 10 بیویوں سے کوئی اولاد نہیں۔ 40 سالہ خدیجہ سے اولاد ہو رہا ہے، 40 سالہ خدیجہ سے پنجتن پیدا ہو رہے ہیں، 40 سالہ خدیجہ سے حسنین کریمین پیدا ہو رہے ہیں، 40 سالہ خدیجہ سے فاطمہ خاتون جنت پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تو دیکھو طرز زندگی۔ تو معلوم ہوا میرے نبی نے نفس پرستی کے خاطر 11 شادیاں نہ کی تھی، بلکہ میرے مصطفیٰ نے غریبوں کا سہارا بننے کے لیے شادیاں کیے تھے، میرے مصطفیٰ نے یتیموں کا سہارا بن کر شادی کیے تھے۔ اگر نفس پرستی کی وجہ سے میرے مصطفیٰ شادی کرتے تو عائشہ سے ضرور اولاد پیدا ہوتا، اگر نفس پرستی کی وجہ سے میرے نبی شادی کرتے تو ام سلمہ سے ضرور بچہ پیدا ہوتا، مگر سب سے پہلے نکاح میرے مصطفیٰ نے 25 سال کا کڑیل جوان 40 سالہ خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ سب نے